السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب اور کیسا چل رہا ہے آپ کا نیا یہ علم کا سفر؟ الحمدللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس۔ درود شریف کی فضیلت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اور جو لوگ آپ میں سے عمرے پر گئے ہیں، جن کو سعادت اللہ نے نصیب کی ہے، وہ لوگ مدینہ میں مسجد قباء بھی گئے ہوں گے۔ مسجد قباء کا جانے کا ثواب کتنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے مسجد قباء جائے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو مسجد قباء کے ایک امام ہیں شیخ صالح المغامسی۔ شیخ صالح المغامسی جو ہیں، ان کے دل میں کوئی تکلیف ہو گئی تو ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا، اور جب آپریشن ہوا تو نیکسٹ ڈے ان کو پتہ چلا کہ خون واپس دل کے اوپر جم رہا ہے اور بہت خطرناک صورت پیدا ہو گئی ہے اور دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ اب جب وہ ہوش میں تھے، وہ خوش تھے کہ پہلے میرا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں ڈاکٹرز آ گئے ہیں، آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ تو انہوں نے پھر ڈاکٹرز نے آ کے ان کو خبر سنائی کہ آپ کا آپریشن جو ہے یہ ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ امیجن کریے کہ کتنا مشکل وقت انسان کے لیے ہے کہ جس کا ایک بار ہارٹ کا آپریشن سے وہ گزرا اور اس کو دوبارہ ڈاکٹرز پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کا ہارٹ کا آپریشن اب دوبارہ کرنا پڑے گا۔ پھر شیخ صالح یہ خبر سن کے جیسے بے ہوش ہو گئے اور کلمہ پڑھنے لگے، تو ان کو لگا کہ اب تو میں دوبارہ بچوں گا نہیں، اب تو میری جان جانے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیخ صالح نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر سے کہ چلیے اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھئی آپریشن دوبارہ کرنا پڑے گا تو آپ لوگ آپریشن کر لیجئے۔ اب یہ ہوا کہ وہاں پر نا ایک لبنانی نرس موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ جو ہیں یہ بہت پریشان ہیں، اور وہ شیخ سے بڑا متاثر تھی کہ مسجد قباء کے وہ امام ہیں، اتنی بڑی ہستی ہے، ہمیں بھی پتہ چلے بھائی کہ اگر مسجد قباء کے امام آئے ہیں تو ہم بھی زیارت کے لیے جائیں گے، اتنی بڑی ہستی سے اور شخصیت سے ملنے کے لیے تو ضرور جائیں گے۔ تو وہ نرس جو تھی وہ ان سے بہت متاثر تھی، اور اس کو پتہ چلا کہ ان کا آپریشن اب دوبارہ ہونے جا رہا ہے، تو اس نرس نے ان سے بولا کہ شیخ صالح تم درود کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ مشکل آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے درود کی برکت سے جب شیخ صالح نے درود پڑھنا شروع کیا تو درود کی وہ کثرت کرنے لگے، اور شیخ اپنا یہ جو قصہ ہے یہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو ایسا لگا کہ اندر ہارٹ میں کوئی چیز تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور پھر جب ڈاکٹرز ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کا واپس ہارٹ کو اسکین کرا، الٹرا ساؤنڈ کرا، تو ڈاکٹرز نے دیکھا کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے، سب تبدیل ہو چکا ہے اندر، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اب ان کے آپریشن کی۔ تو اسی وقت شیخ صالح جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب درود شریف کی برکت سے ہوا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ کسی عام انسان کا قصہ نہیں ہے، یہ شیخ صالح ہے جو کہ خود ہر وقت لوگوں کو تعلیم دیتے رہتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور جب ہم مشکلوں میں آ جاتے ہیں تو ہمیں ایک ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ لبنانی نرس نے دیکھیں ان کو جب یاد دلایا اور انہوں نے درود کی کثرت کی تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل جو تھی ان کی اس مشکل کو آسانیوں میں تبدیل کر دیا الحمدللہ۔ تو دیکھیے کہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کے لیے بھی ریمائنڈر ہے کہ ہم سب کو بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم جب پریشانی میں مبتلا ہوں تو ہی ہم کوئی نیک اعمال کریں، بلکہ ہم اگر اچھے حالات میں نیک عمل کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والی پریشانی سے ہمیں پہلے ہی نکال دے گا۔ اگر ہم سب اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں
تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، درود کی کثرت کریں، تو ہم سب کی جو غم اور پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ضرور دور ہو جائیں گی۔ تو ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمت للعالمین وہدی للمتقین، وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین، وعلی من تبعہم بإحسان من الأئمة والہداة والدعاة والأتقیاء والصالحین، وعلی من سلک سبیلہم الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے اپنی کتاب کے پیج نمبر 56 تک لاسٹ کلاس میں کر لیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم نیا لیسن شروع کریں گے پیج نمبر 57 سے۔ شروعات ہم نے کر دی تھی، ایک پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا، انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کر لیں گے اور لیسن کو شروع کریں گے۔ لیسن کا نام ہے نبوت و دعوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس طرح ملی اور پھر دعوت کا کام کس طرح شروع ہوا، اس کی تفصیلات ہیں کچھ۔ نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ تو ابھی آپ کی نبوت کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کا اور آپ کے قوم کے درمیان کا فکری فاصلہ، عملی فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ایک طرف ایسے حالات تھے، ایسے اعمال تھے قوم کے جس سے آپ کی طبیعت بالکل میل نہیں کھاتی تھی، جس کی وجہ سے آپ رنجیدہ رہنے لگے تھے، الگ تھلگ رہنے کی خواہش بڑھنے لگی تھی، اور اس فکر میں بھی زیادتی ہونے لگی تھی کہ کیسے ان لوگوں کو سدھارا جائے، کیسے ان کو ہلاکت اور تباہی سے بچایا جائے۔ لیکن یہاں پہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو سیکھنے کی ہے ہمارے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی اس میں بہت بڑا فرق آ گیا تھا اپنے قوم کے مقابلے میں، لیکن آپ نے جا کر کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کسی سے بحث نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو تنہا کر کے خود اس بات کو سوچنے کی فکر کی کہ کیسے ان کو سدھارا جائے، کیسے سمجھایا جائے۔ اور یہی ایک مصلح کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے افکار کے متعلق خود پھر کوئی فیصلہ کرے کہ اسے کرنا کیا ہے، کرنے کے کام پہ فوکس کرے، بجائے اس کے کہ دوسروں سے جا کے بحث کرے اور لڑے جھگڑے، بلکہ اپنے لیے گول سیٹ کرے کہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے کسی کے لیے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی، اور بالآخر آپ کو کشاں یعنی دھیرے دھیرے غار ہرا تک لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کھچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا، یعنی 1-2 دن آپ نے کام نہیں کیا، بلکہ مسلسل 3 سال تک، 3 رمضانوں تک آپ کا یہی عمل رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا تشریف لے جاتے۔ غار ہرا جبل نور میں ایک غار ہے،
دیکھیں آپ کی کتاب میں فٹ نوٹ میں لکھا بھی ہے کہ ہیرا پہاڑ اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ اصل مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 میل ہے۔ اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد یہ غار واقع ہے جو غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ غار کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم اور چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ ہے، یعنی ایک مستطیل شکل کا ریکٹینگل شکل کا کمرہ سا ہے۔ تو وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کرتے تھے اور اس کے بعد پھر شوال کی پہلی تاریخ کو اپنے شہر اپنے گھر تشریف لاتے تھے۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی اور یہی سن کمال ہے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنا شروع ہوئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا، پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے کہ میں نبی بنایا گیا تھا مجھے وہ پتھر سلام کیا کرتا تھا، مجھے اس میں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں اپنی نبوت کے ملنے سے پہلے، اور یہ گویا کہ وہ نشانیاں تھیں کہ جو پھر بعد میں آپ کو نبوت ملنے والی ہے، اس کی نشانیاں تھیں۔ نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی و نبوت سے نوازا۔ تو یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے، تو آپ کس طرح کی عبادت کرتے تھے، کیا ذکر ہوتا تھا آپ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچتے تھے؟ تو آپ کی سوچ یہی ہوتی تھی، جیسا کہ ہمیں تفسیر اور حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سوالات ذہن میں یہی اٹھتے تھے کہ میں کیوں پیدا ہوا، میری پیدا ہونے کی، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے اور کس مقصد کے لیے بنائی ہے۔ تو خود ہی سوچتے تھے اور خود ہی ان کے ذہن میں جو اس کے جواب آتے تھے، اس میں سے ایک جواب یہ بھی تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی ہستی ہے، اور وہ ہستی ایک ہی ہستی ہے جس نے یہ سارا سب کچھ بنایا، اور اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سپید صبح کی طرح نمودار ہوتا، اور پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اس جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھوج تھی، ایک شوق تھا، لیکن ابھی حقیقت واضح نہیں ہوئی تھی کہ ہونے والا کیا ہے۔ اور یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کس طرح وحی آئی اور کس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث اس کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور کس طرح کا واقعہ پیش آتا۔ اور واقعی اگر آپ اسے غور سے سنیں اور اسے واقعی آپ اپنی کتاب میں اچھے سے دیکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آخر ہوا کیا تھا، اور آخر اگر اس جیسی کوئی بات کسی کے ساتھ پیش آئے تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہت بھاری چیز کو، ہیوی چیز کو کس طرح برداشت کیا، اور پھر اس کے نتائج کس شکل میں سامنے آئے۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، پہلی بار جب فرشتہ آیا آپ کے پاس اور کہا اقرا، پڑھو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ، اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا، یعنی میرے کہنے پر کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا، یعنی اس فرشتے نے، اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دوبارہ وہی عمل ہوا، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ، اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھو۔ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ، اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ تو اس طرح سے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، لیکن اس میں کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ خاص طور سے دو باتیں، کہ یہ بات کہ اگر انسان کو پڑھنا نہیں آتا تو اس کو یہ کہہ کے چھوڑا نہیں جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں آتا کوئی بات نہیں، آپ ایسے ہی رہ جائیے۔ یہ وہی سے سیکھنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمات کہے کہ مجھے نہیں آتا۔ اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہ انہیں ایک طرح سے جو یہ دبوچنے کی بات کہی گئی کہ جھنجھوڑ دیا گیا، جگا دیا گیا کہ اب خلوت میں تم رہ چکے، اب تم تنہائی میں رہ کر اپنی سوچ بچار کر چکے، اب نکل آؤ، اب تمہیں کام کرنا ہے، کام کا بننا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور اس محنت کے لیے جھنجھوڑ کر دبوچ کر اٹھا دیا گیا، فزیکلی تیار کر دیا گیا کہ جتنی بھی سختی آئے گی تم کو جھیلنا ہے۔ بعض وقت ہماری باڈی لینگویج کچھ باتیں کہتی ہے، زبان کچھ نہیں کہتی، اور یہ ایک طرح سے باڈی لینگویج ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ جاؤ جاگ جاؤ اور نہیں آتا تمہیں تو آپ پڑھنا سیکھ لو، کچھ بھی نہیں، پکڑ کے دبوچا ان کو کہ اب جاگ جانا ہے تمہیں، گویا اب تمہیں یہ نہیں کہنا کہ تمہیں نہیں آتا، تم کو سیکھنا ہے، تم کو نہیں آتا تو یہ تمہارا ایکسکیوز نہیں ہے۔ اور یہی بات ہمارے لیے ہے اس میں سبق کی، کہ نہ آنا ایکسکیوز نہیں ہے، سیکھنا ہر شخص کو ہے، پڑھنا ہر شخص کو ہے۔ یہ اس امت کا مشن ہے کہ پڑھنا ہی ہے، سیکھنا ہی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس بات کو لے کر کے جو لوگ چلتے ہیں کہ اگر انہیں نہیں آتا انہیں سیکھنا ہے، تو بسا اوقات وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ کام کر جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں ان سے توقع بھی نہیں ہوتی کہ یہ شخص کسی وقت میں یہ کام بھی کر جائے گا۔ تو یہ پہلی وحی کے ذریعے سے ہم کو بتا دیا گیا کہ تمہارا کام کیا ہے، کہ پڑھنا تو تم کو ہے ہی ہے، یہ تمہارا ایک ضروری کام ہے تمہاری عمر کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، کہ تم پڑھو گے۔ تو اب آج یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے آپ کو کہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ ایکسکیوز مت دیں کہ میں اس عمر کی ہو گئی ہوں یا میں ان حالات میں ہوں، لہٰذا میں اپنے علم کو بڑھا نہیں سکتی، یا میرا علم بڑھ نہیں سکتا، یا میں پڑھ نہیں سکتی، یا میں لکھ نہیں سکتی، کیونکہ یہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے جو ہمیں سب سے پہلی وحی کے ذریعے سے دیا گیا، ہماری نبی کے ذریعے سے، کہ تم کو پڑھنا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لو اور پڑھائی شروع کر دو، اور تم جو ہے نا آگے
بڑھتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ۔ حرم شریف میں مجھے کچھ وقت گزارنے کا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے موقع دیا۔ تو میں بس اوقات دیکھتی تھی کہ گاؤں سے آتی ہیں عورتیں، بالکل دیہات سے۔ ہمارا تو ایک تصور یہ ہے نا کہ عربی زبان ہے ان کی، لہٰذا ان کے لیے کوئی قرآن پڑھنا مشکل نہیں ہے، اور ان کو تو آتا ہی ہے، لہٰذا وہ تو یاد بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور یہ ساری مشکلیں ہمارے لیے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے بول چال کی زبان اور ایک ہوتی ہے لٹریری زبان۔ تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اچھے اردو بولنے والے بھی، جنہوں نے بچپن سے لے کر اپنے پیدائش سے موت تک صرف اردو زبان ہی بولی ہوتی ہے، لیکن ان کے سامنے اگر آپ کوئی لٹریچر کی بک رکھ دیں، کوئی نظم رکھ دیں یا کوئی نثر ایسی مشکل تھوڑی سی رکھ دیں، تو ان کے لیے سمجھنا اور پڑھنا اس کو مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے زبان کو اس طرح سے نہیں پڑھا ہوتا۔ اور پھر یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ تو ایسا کلام ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں نہ جانے کتنے کتنے معنی پوشیدہ ہیں۔ تو اس کا تو پڑھنا ایک ٹیچر کے ساتھ ہر حال میں ضروری ہے۔ تو وہاں پر اکثر میں نے دیکھا گاؤں سے آنے والی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے پاس سامنے قرآن کھلا ہوگا، اور اگر وہ آپ کو قرآن پڑھتے دیکھیں گی تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ ان کو پڑھنا آتا ہے۔ تو وہ آئیں گی آپ کے پاس، آپ سے پوچھیں گی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ مجھے ایک لفظ بتا دیں گے کیا اس میں سے، ایک آیت مجھے پڑھا دیں گے اس میں سے۔ اور پھر آپ اگر ان کو ایک آیت یا ایک لفظ جو وہ پوچھ رہی ہیں ان کو بتا دیں، پڑھا دیں، سکھا دیں، تو پھر وہ جا کے اس کی دہرائی کرتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ آ جاتا ہے ان کو، تو پھر اگلا لے کر آ جائیں گی آپ کے پاس۔ یہ شوق، تو میں نے دیکھا بڑی بڑی عمر کی عورتیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں بیٹھ کر کے۔ یہ جو شوق ہے نا، یہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے، اور ہمارے رسول پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہم کو اس بات کا سبق دے دیتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ شوق پیدا کرنا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں وحی سے سیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ یہ کہ اس امت کا مشن پڑھنے پڑھانے کا ہوگا، خالی سننے کا نہیں ہوگا کہ خالی سن لیا اور بیٹھ گئے، بلکہ باقاعدہ پڑھنا اور پڑھانا مشن ہوگا، پڑھنا بھی اور پڑھانا بھی، آگے پہنچانا بھی۔ اور یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انسان واقعی طالب علم بنے گا، ایک اسٹوڈنٹ لائف گزارے گا۔ میں تو کہتی ہوں بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جنہیں ایک عمر گزارنے کے بعد پھر سے طالب علم بننے کا موقع مل جائے، اسٹوڈنٹ بننے کا موقع مل جائے۔ کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس ایک بچپن کی عمر اور پھر جوانی کی تھوڑی بہت عمر وہی ہوتی ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ لائف انسان گزارتا ہے، اور پھر تو اس کی اسٹوڈنٹ لائف ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آج کا جو دور ہے اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسٹوڈنٹ لائف انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اسٹوڈنٹ بننا انسان کو چاق و چوبند رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو سیکھنے کی ایک تڑپ ہوتی ہے وہ اس کے ذہن کو ہمیشہ فعال رکھتی ہے کہ اسے کچھ سیکھنا ہے اور کچھ سیکھنا ہے اور آگے چلتے چلے جانا ہے۔ تو ہمیں بھی اس وحی کے بارے میں پڑھ کر کے صرف ہمیں یہ نہیں ختم کر دینا کہ نبوت کس طرح شروع ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ کس طرح آیا تھا، بلکہ ہمیں اس سے اپنے لیے سبق اخذ کرنا ہے کہ ہم کو اب کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آیات تھیں یہ جب نازل ہوئی تو ان آیات کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اپنے گھر کی طرف واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ اب دیکھیں بالکل نیچرل سی باتیں ہیں، بالکل نیچرل سی کیفیات ہیں، فطری سی کیفیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوں کہ اچانک سے کوئی شے نمودار ہو، وہ پکڑ لے، دبوچ لے، اور اس کے بعد میں پھر کہ پڑھو، اور بالکل ان یوزول سا کلام ہو، ایسا کہ جس کے بارے میں کچھ پہلے سے عطا پتہ نہ ہو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، کیوں کہی جا رہی ہے، کون کہہ رہا ہے، کس کی طرف سے کہہ رہا ہے، کچھ نہیں معلوم، صرف ایک بات کو کہہ کر پڑھا دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ یہ سب ایسے واقعات ہیں، یہ ایسی کیفیات ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد یہ جو ہمارے اندر غلو پیدا ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھے،
بہت سے لوگوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کو نور سے تخلیق کیا گیا تھا۔ یہ جو سب غلو ہے ہمارے اندر، اس کی نفی ہوتی ہے، اس کو نگیٹ کرتی ہیں یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات، کہ آپ پر وہی کیفیات طاری ہوئیں جو کسی انسان پر ہو سکتی تھی ایسے وقت میں، ہو جاتی ہیں ایسے وقتوں میں کہ وہ خوفزدہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو کسی ایسے اپنے کی ضرورت محسوس ہو جس سے وہ اپنی دلی کیفیات کو شیئر کر سکے، بتا سکے، اور پھر وہ شخص اس کو کس طرح کنسول کرتا ہے، کس طرح اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، کس طرح اس کے خوف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اسپیچ میں نظر آتی ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے ہمارے لیے بہت سارے سبق نکلتے ہیں، خاص طور سے ہم عورتوں کے لیے، لہٰذا اس کو ہم غور سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ خَشِیتُ عَلیٰ نَفْسِی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کلا واللہ ما یغزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت اسپیچ ہے ان کی، کتنا اچھی طرح انہوں نے سیرہ کو ڈسکرائب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک شخصیت سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سے اگر کوئی ہوتا، امیجن کریں کہ شوہر جو ہے وہ مہینے بھر کہیں بھی رہ کر کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں رہ رہے ہیں لیکن آپ سے دور ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کس طرح کے حالات میں کیفیات میں رہ رہے ہیں، اور پھر وہ خوفزدہ سے گھر میں داخل ہوں، تو کچھ خواتین تو یہ کہیں گی کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو منع کرتے تھے تنہائی میں جا کے مت رہیے، کوئی جنات چمٹ گیا ہوگا آپ کے، یا کوئی بھی ایسا جملہ جو اور تکلیف دے دیتا کہ آپ کو آپ اپنی عادت کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ آپ اس طرح جا جا کے تنہا رہتے، مہینے بھر سے آپ نے ہم کو چھوڑا ہوا تھا، اب آپ آ گئے ڈرتے ڈراتے۔ تو اس طرح کی حالات میں، چیزوں میں جو ایک دنیاوی ایک کسی بھی خاتون کا رد عمل ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان کی جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو خیال تھا اور جو عظمت تھی ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو ایک ان کی اپنی شخصیت تھی، اس کے آئینہ دار ہیں ان کے یہ الفاظ جو سیرہ کی کتابوں میں مذکور ہیں، حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور جو واقعی ایسے ہیں کہ انہیں سونے کے حروف سے لکھا جائے، کہ اتنا خوبصورت انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے اور اتنی اچھی طرح سے کنسول کیا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کے پیچھے کوئی بھی ایسا شخص نہیں لگ سکتا جو آپ کی جان کے در پہ ہو، آپ کو مارنے کے در پہ ہو، کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ کی تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے، اور آپ جو لوگ بے سہارا ہوتے ہیں، قرض دار ہوتے ہیں اور سہاروں کے متمنی ہوتے ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں، مشکلات میں مدد فرماتے ہیں۔ اور یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ گھر کا فرد، سب سے قریب فرد جو انسان کے ہر اچھے برے سے واقف ہوتا ہے، وہ فرد، بیوی، اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، یعنی انہوں نے پہلے تو کنسول کیا، ہمت افزائی کی، ہمت بندائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کچھ دور ہو گیا، آپ نارمل حالت میں آئے، تو انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مزید اور تصدیق کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے، چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے،
यानी इंजील जो ईसाइयों की किताब है उसको वो इब्रानी ज़बान में लिखते थे। उस वक्त वो बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा, भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने कहा, भतीजे तुम क्या कहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। वर्का ने कहा, ये तो वही नामूस यानी वही लाने वाला फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त जवान होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबा मुखरिजी या हूँ, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? तो वर्का ने कहा, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हारे जैसा पैगाम लाया हो मगर उससे दुश्मनी न की गई हो। अगर मैंने तुम्हारा वो दिन, जिस दिन तुम्हारी कौम तुम्हें मक्के से निकाल देगी, पा लिया तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। इसके बाद वर्का जल्दी ही फौत हो गए और वहीं रुक गई। तो इस तरह से उन्होंने अपने चचाजाद भाई के पास भी ले जा करके इस बात की एक तरह से यकीन दहानी करवाई कि आपके साथ जो कुछ पेश आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि आप खौफजदा हो जाएं या अपनी जान का खौफ करें। यहाँ पर थोड़ा सा हम वही के बारे में देख लेते हैं ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वही आखिर क्या चीज़ है और वही किस तरह अम्बिया पर नाजिल होती थी और फिर उसके बारे में हमें अहादीस की किताबों में क्या रवायात मिलती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान पर फरिश्तों को कोई हुक्म देता है तो वो आजिज़ी के साथ अपने पर मारने लगते हैं और गौर से सुनते हैं, यानी अल्लाह की बात को गौर से सुनते हैं। और जंजीर की सी झनकार निकलती है, यानी उस बात को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उससे जो एक आवाज़ पैदा होती है उससे जंजीर की सी झनकार निकलती है। जब फरिश्ते हुक्म इलाही के खौफ से कुछ बेगम होते हैं तो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, तो दूसरे कहते हैं जो कुछ फरमाया है वो हक है और अल्लाह ताला बड़ा बुलंद और बरतर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला वही के जरिए कलाम फरमाते हैं तो आसमान वाले आसमान में एक ऐसी आवाज़ सुनते हैं जैसे पत्थर पर जंजीर घसीटी जा रही हो। फिर वो बेहोश हो जाते हैं और मुसलसल उसी हालत में रहते हैं यहाँ तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आते हैं और उनकी घबराहट दूर हो जाती है। वो कहते हैं कि ए जिब्राईल, आपके रब ने क्या फरमाया? जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सच फरमाया। तो जवाब में कहते हैं कि सच फरमाया, सच फरमाया। यानी कि जब आसमान में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों के लिए कोई बात फरमाते हैं तो उनकी तरफ जब वही की जाती है तो उन पर क्या कैफियत तारी होती है और किस तरह से वो खौफ से अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजमत के खौफ से उन पर क्या कैफियत तारी हो जाती है, किस तरह वो बेहोश हो जाते हैं और फिर एक वक्त गुजरने के बाद उनको अपना होश आता है और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से वो उन बातों को कंफर्म करते हैं जो उनके रब ने फरमाई होती हैं। तो ये जो वही का एक बोझ था, एक अजमत थी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की शुरुआत में डाला गया था, तो फरिश्तों की कैफियत देखने से इसको हम समझ सकते हैं कि वो कितना अजीम बार था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाला गया और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रहती जिंदगी तक अपनी उम्मत की खैरख्वाही और बका के लिए उसको उठाना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में जो अखलाक हमीदा और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी में वाक़यात पेश आए, जंगें पेश आईं, मुश्किलात पेश आईं, तंगदस्ती पेश आई और इसी तरह के सारे मामलात और हालात, अगर हम उनको एक तरफ रखें और एक तरफ सिर्फ हम वही के बार के बारे में सोचें कि ये कितना ज़बरदस्त बोझ था, कितना ज़बरदस्त एक बार था, तो हमें कायल होना पड़ता है कि हमारे नबी ने हमारे लिए कितनी मशक्क़त उठाई और आज हमारा हाल क्या है कि उस मशक्क़त का नुक्ता और ज़र्रा भी हम उठाने के लिए तैयार नहीं कि उस कलाम को पढ़ने के लिए हम अपने औकात को भी फारिग कर लें, उस नबी की बात को सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं, उसके बारे में जानने के लिए हमारे दिल मुतमन्नी हो जाए।
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف گئے، اور ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر شعلے پھینکے جاتے تھے۔ پس شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے۔ قوم نے کہا، بات کیا ہوئی؟ اب کی مرتبہ تم کوئی خبر نہیں لائے۔ تو شیاطین نے کہا کہ ہمارے لیے آسمان تک جانا منع کر دیا گیا ہے، اور اب ہمارے اوپر شعلے پھینکے جاتے ہیں۔ قوم نے کہا، آسمان سے خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے، لہٰذا زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جس نے تمہارے اور آسمانی خبر کے درمیان رکاوٹ ڈال دی ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیاطین تہامہ کی طرف آئے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی طرف جاتے ہوئے مقام نخلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ان جنوں نے قرآن کو سنا تو اس کو سنتے رہے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہی ہے جس نے تمہارے اور آسمان کے خبر کے درمیان میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ بس وہیں سے اپنی قوم کے پاس لوٹ کر گئے اور کہنے لگے کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 1 ہے یہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی، یعنی آپ کو جنوں کی گفتگو وحی کے ذریعے بتائی گئی کہ کیا انہوں نے آپس میں اس کی بارے میں گفتگو کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر وحی کبھی تو گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی ہے، اور وہ کیفیت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، پھر وہ کیفیت موقوف ہو جاتی ہے، یعنی تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور میں اس وحی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، یعنی یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ اور کبھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے، اور جب وحی ختم ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے توجہ ہٹا لیتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ چہرے کا رنگ کب بدل جاتا ہے انسان کا؟ یہ تو بہت خوف میں ہو یا بہت اذیت میں ہو، بہت تکلیف میں ہو، بہت فکر میں ہو، تو انسان کا چہرہ اس کو بتاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ مشقت میں پڑ جاتے اور آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ بہہ پڑتا، اگرچہ سردی کا موسم ہوتا۔ یعنی سردی کے موسم میں بھی آپ کے چہرے سے پسینہ چھوٹنے لگتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی۔ تو وحی کا نازل ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی آسان بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس قرآن آتا تھا اور اس کو لے لیتے تھے اور بس وہ آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ ایک مشقت کا فعل تھا، ایک بہت ہی زیادہ عظیم فعل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو ایک کپڑے سے آڑ کر لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی قرآن کی بڑی صورتیں، جیسے سورہ نام کے بارے میں آتا ہے، پوری صورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ سورہ نام میں کتنی آیات ہیں، ہاں تقریباً 265 آیات ہیں غالباً، یا 264 آیات ہیں ایک ہی وقت میں۔ اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اگر مستقل کھلی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ذہنی کیفیت اور جو بوجھ ہوگا اور جو بار ہوگا اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بالکل کھلی رکھیں اور توجہ سے ایک طرف کو سنتے رہیں اور محسوس کرتے رہیں، تو تھوڑی دیر میں آپ کے ذہن کا کیا حال ہوتا ہے، کیسا لگنے لگتا ہے۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کپکپی اور موتیوں کی طرح پسینہ لاحق ہو جاتا۔ پھر جب آپ کی یہ حالت دور ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کی چوڑی شاخ لے کر داخل ہوتا، یعنی اس وقت پیپر تو نہیں تھا نا، انہی چیزوں پر لکھا جاتا تھا، برانچز پر، چمڑے پر، پتھر پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھواتے اور میں لکھتا تھا۔ میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ ثقل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یعنی میرے اوپر اتنا بوجھ محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یہاں تک کہ مجھے لگتا کہ میں اپنی ٹانگ پر کبھی بھی چل نہیں سکوں گا۔ جب میں فارغ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو تو میں پڑھتا، اگر اس میں کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درست کروا دیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر نکلتے، یعنی لوگوں کو سکھانے کے لیے لے کر نکلتے۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مروان بن حکم کو مسجد میں دیکھا تو میں آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، تو اس نے حضرت زید بن ثابت سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مجھے لکھوائی، لا یستوی القاعدون، یعنی گھروں میں بیٹھ رہنے والے، پوری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 95، یعنی گھروں میں بیٹھ رہنے والے ایماندار اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ کہ اتنے میں ابن ام مکتوم آئے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا، اور وہ نابینا تھے۔ یعنی کہ جو آیت یہ نازل ہوئی سورہ نساء کی، تو اس وقت یہ آیت جب اس آیت جس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے کہ گھروں میں بیٹھ رہنے والے ایماندار اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے وہ اس وقت آئے، اور جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کو اپنے اوپر بہت ریگریٹ فیل ہوا، شرمندگی ہوئی کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام، تو فرمانے لگے کہ اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کے اوپر تھی کہ اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور میری ران پر اتنا بوجھ اور وزن پڑا کہ میں نے خیال کیا کہ کہیں میری ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ جب یہ وزن کم ہوا تو یہ الفاظ نازل ہوئے، غیر اولی الضرری، اور بخاری کی یہ روایت ہے، اور جس کا مطلب کیا ہے غیر اولی الضرری، یعنی کہ جن لوگوں میں اس بات کی اہلیت نہیں ہے، جو یہ کام نہیں کر سکتے، ان پر کوئی حرج نہیں۔ اور یہ سب سے چھوٹا وحی کا ایک نزول تھا۔ دیکھیں آپ اس میں کتنے الفاظ ہیں، غیر اولی الضرری، یعنی جن لوگوں میں اہلیت نہیں ہے ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کس بات کے حرج کی بات نہیں کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو، صرف اتنا سا نازل ہوا۔ اور اس نزول کے وقت اتنا بوجھ تھا کہ حضرت سہل بن سعدی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی جس وقت یہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وزن سے میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، صرف اتنا سا پورشن۔ تو آپ سوچیں کہ جب پوری پوری صورتیں نازل ہوتی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اور کتنی مشقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہوگی۔ سردیوں کے زمانے میں ویسے ہی تو پسینہ نہیں آ جاتا ہے انسان کو، تو یہ ایک بہت بڑا مشقت طلب کام تھا۔ آپ کے سامنے جو میں یہ حدیث رکھ رہی ہوں وہی کے بارے میں، تو اس سے یہی مقصد ہے کہ اس کیفیت کو ہم محسوس کر سکیں، اپنے نبی کی اس مشقت کو محسوس کر سکیں، اپنے لیے ہم اپنی راہیں متعین کر سکیں کہ ہم اس دین کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، اس قرآن کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے۔ جس قرآن کو لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقتیں برداشت کی، بعد میں بانٹنے اور دینے کے لیے جو مشقتیں برداشت کی وہ تو الگ ہیں، لیکن صرف لینے کے لیے جتنی مشقتیں برداشت کی، کیا ہم اس کا ایک رتی بھر بھی کوئی حق ادا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کیا ہم اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت سوچنے کی اور بہت فکر کی بات ہے۔ ہمیں نہیں آتا، ہم نہیں کر سکتے، یہ کہہ کے ہم جھوٹ نہیں پائیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے
کہ ہم کہہ دیں ہمیں بچپن میں نہیں پڑھایا گیا تھا، اب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہم نہیں سیکھ سکتے، اب ہم سے نہیں سیکھا جاتا، اب ہم سے نہیں پڑھا جاتا. نہیں چھوٹ پائیں گے ہم یہ ایکسکیوزز پیش کر کے. ہمیں محنت کرنی ہے. جس وقت پہ، جس عمر میں، جس وقت پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، متوجہ کر دیا ہے، اس دن سے، اس گھڑی سے اپنے آپ کو اس راستے میں لگا دینے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور وہ اپنی سواری پر ہوتے تو وہ جانور اپنی گردن زمین پر ڈال دیتا تھا، بیٹھ جاتا تھا اور اپنی گردن زمین پر ڈال دیتا تھا اس بوجھ سے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ مکمل نازل ہوئی تو ان کی اونٹنی ادبا کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی اور وحی کے بوجھ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا. آپ سوچیں کہ اونٹنی کتنا مضبوط جانور ہے نا، ایسا لگتا تھا کہ اس کا بازو ٹوٹ جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہیں پاتا تھا یہاں تک کہ وحی ختم ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے. اور یہ ساری احادیث جتنی بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں سب صحیح درجے کی ہیں، صحیح جو صحیح ستہ کہی جاتی ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ان ساری کتابوں سے ان احادیث کو لیا گیا. میں نے آپ کو ریفرنس ہر احادیث کے ساتھ نہیں بتایا لیکن اینڈ میں آپ کو بتا دیا تاکہ ذہن میں یہ نہ آئے کہ پتہ نہیں کہاں سے ہم سے یہ بات کہی جا رہی ہے. کیونکہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح بھی ہے کہ غلط بھی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کے دل سے اس بات کو دور کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے شکوک و شبہات کو نکال دے اور ہمیں اپنے صحیح دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں علم کی راہوں پر آگے بڑھنے والا اور اس وحی کی اہمیت کو سمجھنے والا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان خطوط پر اپنے دلوں میں استوار کرنے والا بنائے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. خالی محبت اور محبت کے نعرے لگا کر کے نہیں بیٹھ جانا بلکہ اس محبت کو عمل سے ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہم محبت کرنے والے ہیں، واقعی ہم اپنے نبی کی ان محنتوں کو سمجھنے والے ہیں کہ ہم آج انہی راستوں پر چل پڑے ہیں انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں، کتاب کی طرف آ جائیے. پیج نمبر 62 کی آخری لائن دیکھیے. اس کے بعد ورقہ جلدی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی. یعنی پہلی وحی کے آنے اور دوسری وحی کے آنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فترۃ الوحی. فترہ کا مطلب ہے گیپ، بیچ میں ایک گیپ آ گیا. یعنی کہ اس گیپ کے آنے کی بھی کئی وجوہات تھیں جس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا تھا کہ پہلی وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور ہم نے نبی اور رسول کے فرق کو بھی دیکھا تھا کہ نبی وہ تمام انبیاء ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بحیثیت نبی کے بھیجا، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو ایک نئی شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے اور پھر اس سے آگے آنے والے انبیاء پھر اسی شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت یہاں پر ملی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب دوسری وحی نازل ہوئی اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور شروع ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی میں جو احکامات دیے گئے تھے وہ صرف ایک تعلیم تھی. اور پھر دوسری جب وحی نازل ہوئی تو وہ رسالت کا وقت تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دیا گیا تھا، ایک راستے کا انتخاب فرما دیا گیا تھا کہ اب آپ کو اس راستے پر چلنا ہے اور اپنے اس مشن کی تکمیل کرنا ہے. تو آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے کا یہ واقعہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا اس سے پہلے، اور یہ کب پیش آیا تھا؟ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ نیز ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی، اس لیے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی۔ قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن، لہذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی، یعنی آپ کی نبوت کی ابتدا 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی۔ شمسی یعنی سولر ایئر اور لونر ایئر کے بارے میں یہاں پر، قمری یعنی لونر اور شمسی یعنی سولر۔ تو اس طرح سے اب جو ڈیٹس نکالی گئیں کیلکولیٹ کر کے، تو اتنی ایکوریٹ ڈیٹس ہمارے سامنے آ گئیں۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول، جیسا کہ بتایا گیا کہ غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی، کئی سالوں کئی مہینوں نہیں بلکہ کئی روز تک قائم رہی۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ یکگونا شوق و طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکے کو روانہ ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی دوسری وحی کی کیفیت کے بارے میں اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ وحی کیوں بند کی گئی، پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کیوں فاصلہ رکھا گیا، روز روز وحی کو کیوں نہیں بھیجا گیا، اور فوری طور پر وحی کو کیوں نہیں دوبارہ بھیجا گیا۔ تو اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہے۔ پہلی بات، خوف جاتا رہے، آپ کے فرسٹ پیراگراف میں 3rd لائن میں ہے۔ پھر یہ کہ معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا ایک موقع مل جائے کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، اور پھر یہ کہ وحی کی مشقت کو جھیلنے کے لیے طبیعت آمادہ ہو جائے اور شوق پیدا ہو جائے کہ دوبارہ مجھے ان الفاظ کو سننے کا موقع ملے اور میرے اوپر وہ کیفیت طاری ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس طرح سے دوسری وحی نازل ہوئی، اس کے بارے میں بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ میں آپ کو عربی بھی پڑھ کے سناؤں گی اور اردو بھی انشاءاللہ، اور آپ اس کو محسوس کریں کہ کتنی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا ہے، اور اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور کرنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا لگا ہوگا ایسا دیکھ کر، اور کیسا محسوس کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دیکھ کر۔ فلما استبطنت الوادی نودیت، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر جب میدان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز آئی، پکارا گیا۔ فنظرت عن یمینی فلم ارى شیئا،
تو میں نے اپنے داہنی طرف دیکھا تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، اور میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، اور میں نے اپنے سامنے دیکھا تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، اور میں نے اپنے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو بھی مجھے کوئی نظر نہیں آئی چیز۔ پھر کیا ہوا؟ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، تو میں نے اپنا سر اوپر کیا، اوپر کی طرف سر کیا، دیکھا اوپر کی طرف۔ فَرَأَيْتُ شَيْئًا، تو کیا میں نے کچھ دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا دیکھتا ہوں میں کہ جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہی فرشتہ۔ اور اس سے کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اوپر سر اٹھائے انسان اور دیکھے کہ ایک کرسی ہوا میں معلق ہے، اور اس میں اتنی بڑی ہے وہ کرسی کہ گویا کہ آسمان بھر گیا ہے اس سے، اور اس پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ فَجُئِزْتُ مِنْهُ رُعْبًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، تو میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا یہاں تک کہ میں زمین سے جا لگا، یعنی اتنا دہشت ہوئی، اتنا روب آیا کہ میں زمین کی طرف جھکتا چلا گیا۔ فَأَتَيْتُ خَدِیجَہ، پھر میں خدیجہ کے پاس آیا۔ فَقُلْتُ، بس میں نے کہا، زَمِّلُونِی زَمِّلُونِی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ دَثِّرُونِی، مجھ پر کمبل ڈال دو۔ وَصُبُّوا عَلَیَّ مَاءً بَارِدًا، اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ فَدَثِّرُونِی، تو انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ وَصَبُّوا عَلَیَّ مَاءً بَارِدًا، اور میرے اوپر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ فَنَزَلَتْ، پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو یہ دوسری وحی کی کیفیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نازل ہونے سے پہلے، ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے اس کو محسوس کیا۔ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں، اور دوسری وحی آپ کے گھر میں، جب آپ کمبل اوڑھ کر کے لیٹ گئے اور انتہائی خوف اور دہشت کے عالم میں تھے، کہ نہ صرف یہ کہ چادر اڑا دو چادر اڑا دو، بلکہ یہ بھی کہ میرے اوپر کمبل بھی ڈال دو اور میرے اوپر پانی کے چھینٹے مارو۔ آپ سوچیں کتنا دہشت اور خوف اور روب کا ایک تاثر نظر آتا ہے اس میں، کہ جب انسان بہت زیادہ اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کا کیا دل چاہتا ہے کہ بس وہ اوڑھ لپیٹ کر کے پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لیکن اس انسان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بھاری ذمہ داری ڈالی تھی، اور اس ذمہ داری کو کس طرح وہ محسوس فرماتے ہیں۔ فرمایا گیا، جو آیتیں نازل ہوئیں سورہ مدثر کی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کے بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ یہ احکامات تھے جو دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی مثال ہیں یہ آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو کنڈیشن تھی، اسی کنڈیشن، اسی حال حلیہ کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی دی تھی، کوہ طور پر بلایا تھا، تو رسالت دیتے وقت ان کا نام لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب فرمایا تھا، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں مخاطب فرما رہے یا ایھا المدثر، اے کمبل پوش، جو اس وقت ان کی کنڈیشن تھی اسی کنڈیشن کا نام لے کر پکارا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت یہ ڈسکرپشن ہے، یا ایھا المدثر،
या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत इसमें झलकती है। आप देखें जब आप अपने बच्चों के साथ प्यार दुलार से पेश आते हैं तो आप उनका नाम नहीं लेते, बाज़ वक़्त उनको एक ऐसे नाम से पुकारते हैं कि जिससे वो आपकी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जे हो जाएं और वो आपके प्यार को समझ जाएं कि इस वक्त आप उनसे प्यार से मुखातिब हैं। और इससे एक और मकसद ये था कि जो उनके ऊपर इस वक्त हैबत की कैफियत आ रही है, वो कैफियत सुकून में तब्दील हो जाए, अपनाइयत का, मोहब्बत का एहसास बढ़ जाए। क्योंकि जब अपनाइयत और मोहब्बत का एहसास इंसान के दिल में बढ़ता है तो वो बात को तवज्जो से सुनता है, लेता है और उस काम को करने की हिम्मत करता है कि उस काम को करना है उसको, और पूरी तौर से अपने अंदर उसको जज्ब करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का यही मकसद था कि उसके नबी उस बात को, उस काम को इस तरह से समझ लें कि फिर वो उसको करने के लायक हो जाए, उन पर से एक हैबत और खौफ का जो असर है वो ज़ायल हो जाए। ये वाक़या नमाज फ़र्ज़ होने से पहले का है, यानी अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी। इसके बाद वही में तेज़ी आ गई, चुनांचे पे दर पे वही आने लगी, यानी इन आयात के बाद फिर वही जो थी वो एक के बाद एक आना शुरू हुई। इन आयात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत शुरू हुई। इस बात को हाईलाइट कर लीजिए अपने बुक्स में कि रिसालत किन आयात से शुरू हुई ये आपको मालूम होना चाहिए, और नबूवत किन आयात से शुरू हुई थी ये भी आपके इल्म में होना चाहिए। इसको आपको मिक्सअप नहीं करना। नबूवत शुरू हुई थी सूरह अलक की इब्तिदाई आयात से और रिसालत शुरू हुई सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयात से। ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट बन गए ना माशाल्लाह, तो आप सिर्फ दर्स नहीं सुन के जा रहे बल्कि आप अपने इल्म में इजाफा भी कर रहे हैं ताकि आप इसे आगे तक पहुंचा सकें इंशाल्लाह। एक काम यह है कि आप लोगों को अल्लाह का हुक्म बताएं। किताब में अपनी देखिए आखिर की 2 लाइनें पेज नंबर 65 की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि एक काम तो यह है कि आप लोगों को अल्लाह का हुक्म बताएं और बदअमली के नताइज से डराएं। आपको ये हुक्म कुम फअंजिर, उठ और डरा के जरिए से दिया गया, क्योंकि इसके माने ये हैं कि आप लोगों को ये बता और समझा दें कि वो जिस तरह की गुमराही और बदअमली में मुब्तला हैं और गैर अल्लाह की पूजा और गैर अल्लाह की बात सिफात और अफ़ाल और हुकूक में दूसरों को शरीक ठहराने का जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस पर उनको अजाब देगा। यानी अब आप खड़े हो जाइए और अल्लाह ताला ने जो मिशन आपके सुपुर्द किया उसको करना शुरू कर दीजिए और लोगों को इस बात से डराइए कि वो जो बुरे अमाल कर रहे हैं तो फिर उसका उनको अंजाम भुगतना होगा अगर उन्होंने इन अमाल से अपने आप को अलग नहीं किया। दूसरा काम क्या बताया गया? दूसरा काम आपको ये बताया गया कि आप खुद अपने ऊपर अल्लाह के अहकाम को लागू करें ताकि आपको अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल हो और आप दूसरों के लिए नमूना भी ठहरें। यह हुक्म बकिया आयात में दिया गया है। चुनांचे व रब्बका फकब्बिर का मतलब यह है कि आप बड़ाई और किबरियाई के लिए अल्लाह ही को खास कर लें, उसमें किसी और को उसके साथ शरीक ना करें। और वह सियाब का फताहिर के बज़ाहिर माने यह है कि कपड़े और जिस्म पाक रखें, क्योंकि अल्लाह के सामने निजासत और गंदगी के साथ खड़े होना ठीक नहीं। मगर मुहक्किकीन के नज़दीक, यानी जिन लोगों ने इस पर तहकीक की है, मुफस्सिरीन आप कह लें कि जिन्होंने इस आयत में मजीद तहकीक की है, उनके नज़दीक इसके माने ये हैं कि अपनी रूह को पाक और मुनज़्ज़ह रखें, यानी पाक को साफ रखें। किस चीज़ से? रूह की पाकी और सफाई क्या किस तरह की जाएगी? वो तो पानी और साबुन से नहीं हो सकती रूह की पाकी और सफाई। मतलब क्या है कि जो शिर्क है, शिर्क की आलूदगियां हैं और शिरकिया काम है, उनसे अपने आप को पाक रखें, क्योंकि उस जमाने की जो बड़ी लानत थी वो शिर्क था। लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानते थे लेकिन उसके साथ बुतों को शरीक करते थे। उस आलूदगी से पाक रहने की बात की जा रही है। और फिर फरमाया गया वर्रुज्जा फहजुर, तो उसके माने हैं कि अल्लाह की नाराज़ी और अजाब के असबाब से और कौम की बदामालियों, गंदगियों और आलूदगियों से अलग हो जाएं, अपने आप को अलग कर लें। अगर कौम मुब्तला है
تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو الگ رکھ کر کے پاک و صاف کریں۔ اور پھر آخر کی دو باتیں، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنے قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکلیفوں اور دشواریوں کو سہنے کے لیے تیار رہیں۔ اور اس میں پوری امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ چاروں طرف شرک ہے، اور ایسے حالات ہیں، ایسے معاملات ہیں، ایسی بدعات ہیں، ایسی کافرانہ رسمیں ہیں کہ انسان اس میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کو کیا کرنا ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا ہے، اپنے رب کی عظمت کا قائل ہو جانا ہے دل کے ساتھ، اور پھر اپنی ظاہری نجاستوں کو بھی دور کرنا ہے، اپنی باطنی نجاستوں کو بھی دور کرنا ہے۔ اور اگر حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں پھر انہی کے ساتھ انہی کی طرح آلودہ ہو جانے کا خطرہ ہے، تو اپنے آپ کو بہت زیادہ سوشلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی عبادتوں کے لیے، اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے کارآمد بنانے کی صحیح کریں کہ دوسروں کے سدھار کی کوشش بھی کرنی ہے۔ ہمارے مذہب میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں کہ انسان بالکل جنگلوں میں چلا جائے اور کہے میں گناہوں سے پاک رہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مذہب میں ہم سے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ کوشش کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھتے ہوئے اس کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، اور ان لوگوں کی فکر کرنا ہے جو اس میں مبتلا ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور پھر کیا کام کرنا ہے کہ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کریں، یعنی اس دنیا میں بدلے کی کوئی خواہش نہ رکھیں کہ ہم نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے، کوئی کلاس بنائی ہے، کچھ کیا ہے، کوئی گروپ بنایا ہے، کسی کو ہم کچھ دینے کی کوشش میں لگے ہیں، تو پھر ساری کی ساری تعریف لوگوں کو ہماری یہاں کرنی چاہیے، اور ہمارے کام کو سراہنا چاہیے، اور پھر ہم کو بہت کچھ سمجھنا چاہیے، اور ہمیں شہرت بھی ملنی چاہیے اور عزت بھی ملنی چاہیے۔ تو اپنے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی رسالت میں جس بات کی طرف متوجہ فرما دیا، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کرو، یعنی تمہارا کام صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنا ہو، بندوں سے مت چاہنا، بندوں سے کوئی امید رکھنا اور نہ خواہش رکھنا۔ اور پھر یہ کہ تمہارے لیے تکالیف اور دشواریاں تو آئیں گی، اور اس کو سہنے کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے۔ اور آخری بات، ولی ربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کر، یعنی صبر کا کرنا وہ رب کے خاطر ہونا چاہیے۔ ہمارا رویہ کیا ہے صبر کرنے میں کہ ہم سارا سب کچھ دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں جو کچھ ہم پر گزرا ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی صبر کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم صبر کریں اور صبر کرنا چاہیے۔ تو صبر یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے بیانات کر لے، دوسروں کو بھی اپنے غم میں مبتلا کر دے، ساتھ میں اپنی آزمائشوں کا بیان کر دے، اور اس کے بعد کہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ صبر یہ ہے کہ مشکل اور آزمائش کے آنے پر پہلے درجے میں انسان صرف اللہ کے خاطر اپنے جذبات پر، اپنی زبان پر، اپنے ذہن پر، اپنے دل پر کنٹرول کر لے کہ نہیں، جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ یہ میری تقدیر سے ہوا ہے، میرے اللہ کے چاہنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہی مجھے اس کا اجر دینے والا، اور وہی مجھے اس کا اجر دے گا۔ تو یہ کوالٹی ہے اور یہ کنڈیشن ہے اور اس طرح کا صبر ہے، تو واقعی پھر اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ اور یہ صبر کن لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اس صبر کو کرنا مشکل ہوگا، اور ان کے سامنے ایسی کنڈیشنز آئیں گی کہ ان کو اس پر صبر کرنا ہوگا، وہ دین کے راستے میں لگنے والے لوگ ہوں گے۔ ان پر آئیں گی آزمائشیں، ان کے دل بھی دکھائے جائیں گے، ان کے جسم بھی دکھائے جائیں گے، ان کے دماغ بھی متاثر ہوں گے، ان کو باتیں بھی سہنی پڑیں گی، ان کو ہر طرح کی تکلیف اور اذیت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے، اس لیے کہ وہ اس نبی کے راستے پر اس کے پیچھے چلنے والے ہیں جس نبی کے لیے اذیتوں اور آزمائشوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو اگر اس کو فالو کرنا ہے
تو ذہنی طور سے اپنے آپ کو اس کشمکش اور اس آزمائش کے لیے تیار رکھنا ہے، کیونکہ انسان اگر تیار ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ بات اتنی محسوس نہیں ہوتی، اور اگر وہ تیار نہیں ہوتا تو وہ پھر وقت آنے پر چیخ پڑتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں تو اچھا کرنا چاہ رہی ہوں اور سارے کے سارے میرے ساتھ اس طرح سے برا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا، ہمیں یہ سوچ کر کے چلنا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے، یہ ہوگا۔ تھوڑا سا ہم اور پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ پھر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو میں سے کر لوں گی۔ تبلیغ کا آغاز۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست اور احباب کو دعوت دیں۔ یہیں تک ہم رکیں گے، ہاں آج کی ڈیٹ ڈال لیجیے آپ۔ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو دعوت دینے کی بات کی گئی کہ کس کو دیں دعوت، سب سے پہلے تو اپنے کنبے اور قبیلے کے لوگوں کو دعوت دینے کی بات کہی گئی۔ تو سب سے پہلے اگر دعوت کا کام انسان شروع کرے تو باہر والوں سے پہلے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دوست احباب کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے طبیعتوں سے، مزاجوں سے ایک انسان اچھی طرح واقف ہوتا ہے، اور قربت کی وجہ سے ان کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو اچھی باتیں بتائی جائیں۔ لیکن اس فکر میں گھل کر کے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ باتیں میری نہیں سنتے، میں تو ان کو بتا بتا کے عاجز ہو گئی ہوں، تھک گئی ہوں، یہ میری باتیں نہیں سنتے، لہٰذا اب اگر میں نے کسی اور سے یہ باتیں کی تو وہ کیا سنے گا، کوئی غیر میری باتیں کیوں سنے گا جب میرے گھر والے میری باتیں نہیں سنتے۔ اس بات سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن سپرد کیا گیا وہ پوری امت کے لیے تھا، رہتی دنیا تک کے لیے تھا۔ تو اگرچہ آپ کے گھر والوں میں سے بھی آپ دیکھیں، آپ کے چچا تھے ابو جہل، ابو لہب، ہاں ان لوگوں نے نہیں سنا آپ کی بات کو، نہیں مانا آپ کی بات کو۔ ابو طالب کو آپ آخر وقت تک کی نصیحت کرتے رہے اور ان کے لیے خواہش کرتے رہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا، وہ نہیں پڑھا انہوں نے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور نہیں کرتے آگے کے کام؟ تو جن کو قبول کرنا تھا انہوں نے بڑھ کر کے قبول کیا۔ لیکن جو آپ نے تبلیغ شروع کی، انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح آپ کوہ صفا پر چڑھے اور کس طرح آپ نے اپنے ایک ایک قبیلے کو، مکے میں رہنے والوں کو مخاطب کیا، اور پھر اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کیا اور ان کو دین کی دعوت دی۔ تو پہلا جو ہمارا حق بنتا ہے ہمارے اوپر، وہ ہمارے پیاروں کا بنتا ہے، ہمارے گھر والوں کا بنتا ہے، ہمارے رشتہ داروں کا بنتا ہے، پھر دوست احباب کا، اور پھر اس کے بعد بقیہ سارے لوگوں کا۔ لیکن اگر نہیں سنتے، اقربا نہیں سنتے، تو اس سے مایوس نہیں ہونا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔